أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں خواب کے اندر اگر مردہ کوئی انسان کا جو بندہ کوئی فوت ہو چکا ہے، بزرگ احباب میں سے کوئی فوت ہو گیا ہے، یا جو بھی فوت ہوا ہے اس کے رشتہ داروں میں سے ہے یا اس کے دوستوں میں سے، اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو فوت ہونے کے بعد اب خواب میں ملا ہے تو اس کو کوئی چیز دے رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا تعبیر ہے، مکمل اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اگر دیکھیں کہ خواب کے اندر جو اس کا کوئی دوست فوت ہوا تھا یا کوئی رشتہ داروں میں سے فوت ہوا تھا، اگر دیکھیں کہ اس کو کوئی وہ سامان دیتا ہے اور وہ سامان دنیاوی ہے، یعنی روپے دیتا ہے، کوئی سکے دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز کھانے کی دیتا ہے، تو یہ امید ہے اس بات کی، اور یہ تعبیر بھی ہے اس خواب کی کہ اگر دیکھے کہ اس کو کوئی وہ چیز دے رہا ہے، روپے ہوں، سکے ہوں، یا کوئی بھی صورت ہو جو دنیاوی مال سے تعلق رکھتا ہو، تو اس بات کی امید ہے کہ جلد از جلد اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو بہتر کرنے والا ہے اور اس کو مال حاصل ہونے والا ہے۔ اور اگر دیکھے کہ مردے نے کوئی چیز کھانے پینے کی دی ہے، یعنی وہ کھانے کی چیز ہے یا کوئی شربت دیا ہے پینے کے لیے، اگر اس نے کھا لیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو جو روزی حاصل ہوگی وہ روزی حلال کی حاصل ہوگی، اور اگر اس نے نہیں کھائی تو یہ پھر اس کے خلاف ہو جائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ مردے نے اپنے کپڑوں میں سے اس کو کچھ دیا ہے، یعنی کپڑوں کے اندر اس نے کچھ باندھا تھا یا جیب میں ہاتھ ڈال کے اس نے کچھ دیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اپنے مال اور غم سے جو ہے وہ دکھ پہنچے گا، کوئی یعنی خطرہ جو ہے لاحق ہونے والا ہے۔ تو اس صورت میں جب بھی کوئی ایسی صورت سامنے آئے کہ خواب کے اندر انسان ڈر جائے، خواہ اس کی تعبیر اچھی ہو یا بری ہو، اگر اس کے ذہن میں یہ وسوسہ ہو کہ یہ میری خواب کا اس کی تعبیر بری ہو سکتی ہے، تو اس کی صورت یہی ہے کہ وہ صدقہ کرے، غریبوں کو کچھ روپے دے یا کپڑے وغیرہ لے کر وہ دے دے۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اب جو دوسرے ہیں جو یعنی کہ جو خواب کے اندر دوسرے ہیں، اب یہ صورت بن رہی ہے کہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے اور دوسرا وہ جو ہے اس نے کپڑے نہیں پہنے، تو اب خواب دیکھنے والا یہ اپنے کپڑے اتار کے اس کو دے رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غریبوں کو جو ہے وہ کسی غریب کو یہ کفن پہنائے گا، اور اس کی اولاد کی دعا کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر جو نقصان ہوگا اس کے اندر وہ فراوانی دوبارہ عطا فرما دے گا۔ تو اگر دیکھے کہ اپنا کپڑا کسی کو دیا ہے اور کپڑا جو ہے وہ اس نے جلا دیا ہے، یعنی خواب کے اندر یہ مردہ جو اس کو دیکھ رہا ہے اس کے اندر اگر کپڑے نہیں، اگر اس نے کپڑے لے کر جلا دیے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو کوئی غم جو ہے عن قریب وہ پہنچنے والا ہے۔ اور اگر دیکھے کہ مردے نے اس کو کوئی یہ ننگا ہے اور مردے نے اس کو کوئی کپڑے دیے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس مردے کے احباب میں سے کوئی اس کو نقصان پہنچائے گا، اور اس کے حوالے سے یہ اس کو یعنی جو فوت ہو گیا ہے اس کے حوالے سے اس کی اولاد میں سے کوئی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ اس بات کی اطلاع ہے کہ اگر وہ اس کو کپڑے دے تب۔ اور اگر دیکھے کہ خواب کے اندر اس نے اپنا مردے نے اس کو کپڑے جو دیے ہیں وہ بالکل نئے کپڑے ہیں، یعنی ابھی سلوانے والے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو عزت حاصل ہوگی اس کے خاندان میں۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے ویسے یہ ننگا ہے اس کو کپڑے دیے ہیں، تو پھر دوسری جو پہلے بتائی جا چکی ہے پھر اس کی یہ تعبیر بنے گی۔ اور اگر دیکھے کہ مردے نے قرآن مجید یا فقہ یا اس کی کوئی قرآن کے علاوہ ویسے اسلامی یا کوئی بھی اس کو کتاب دی ہے، تو اس کی دلیل ہے کہ عن قریب یہ عبادت گزار بننے والا ہے، عبادت کرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ مردہ کپڑے بیچتا ہے، تو دلیل ہے کہ وہ کپڑا جو ہے وہ یعنی جو بیچ رہا ہے بازار میں، تو اس کی طرف سے کپڑا دے دیا جائے، یعنی آپ کا دوست ہے یا کوئی بھی ہے تو اس کی بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کی طرف سے آپ کسی غریب کو کپڑے لے کر دے دیں اور اس کے ایصال ثواب جو ہے وہ اس کو کر دیں۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں کہ یہ خواب میں اس کو کپڑے دیتا ہے اور وہ کپڑے قبول نہیں کرتا، تو یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عن قریب جو ہے وہ کچھ مال عطا فرمائے گا،
اور اس کو غریبوں پر خرچ کرنے کی جو ہے وہ اپنا توفیق جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس صورت میں بھی یہی ہے، اگر بندہ پریشان ہو جائے تو صدقہ کیا جائے۔ امید ہے آپ کو مکمل وضاحت کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید اگر کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔